السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایسی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں جس میں آپ جان سکیں گے کہ اللہ نے کائنات کو کب تخلیق فرمایا، کائنات کو تخلیق کرنے کی ابتدا کون سی چیز سے فرمائی اور کس دن سے اللہ نے کائنات کو تخلیق کیا۔ تو ناظرین، اس بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کائنات کو تخلیق کرنے کی ابتدا کس دن سے ہوئی۔ اس بارے میں یہودی حضرات کہتے ہیں کہ کائنات کو تخلیق کرنے کی ابتدا اللہ نے اتوار کے دن سے فرمائی۔ عیسائی کہتے ہیں کہ کائنات کو تخلیق کرنے کی ابتدا اللہ نے پیر کے دن سے کی، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک اس بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق کائنات کو تخلیق کرنے کی ابتدا ہفتے کے دن سے ہوئی، اور ایک قول کے مطابق کائنات کو پیدا کرنے کی ابتدا اتوار کے دن سے ہوئی۔ اور علماء کے نزدیک راجح قول اتوار کے دن کا ہے، یعنی مسلمانوں کے نزدیک بھی زیادہ تر جس قول کو ترجیح دی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ کائنات کو تخلیق کرنے کی ابتدا اللہ نے اتوار کے دن سے فرمائی۔ اب اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز کو پیدا فرمایا؟ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 29 میں موجود ہے کہ وہی ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں موجود ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا، اور پھر اس نے 7 آسمان بنائے اور انہیں ٹھیک ٹھاک، پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا۔ اب اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کو تخلیق کرنے کی ابتدا زمین سے ہوئی، اور ہر تعمیر کا اصول بھی یہی ہے کہ پہلے نیچے والا حصہ تعمیر کیا جائے، بعد میں اوپر والے حصے کو تعمیر کیا جائے۔ لیکن پارہ نمبر 30 میں سورہ نازیات کی آیت نمبر 26 میں موجود ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری پیدائش مشکل ہے یا آسمانوں کی پیدائش؟ اللہ نے اس کے خلا کو بلند کر کے اسے ٹھیک ٹھاک کیا، پھر اس سے رات اور دن پیدا کیے، اس کے بعد اللہ نے زمین پھیلائی، پھر اس سے پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو اس زمین پر گاڑ دیا۔ یہ سب چیزیں تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے کام کی چیزیں ہیں۔ اب اس آیت میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کو تخلیق کرنے کی ابتدا آسمان سے ہوئی، کیونکہ اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ تمہاری پیدائش مشکل ہے یا آسمانوں کی پیدائش مشکل ہے۔ اللہ نے آسمان کے خلا کو بلند کر کے اسے ٹھیک ٹھاک بنایا، پھر اللہ نے زمین پھیلائی۔ اب پہلی آیت میں ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے زمین کو تخلیق فرمایا، اور اس آیت میں بظاہر معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے آسمان کو تخلیق فرمایا۔ اب ان دو آیات میں آپس میں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، تناقض نظر آ رہا ہے، اور جبکہ قرآن پاک کی جتنی بھی آیات ہیں، پورے قرآن کے اندر تمام آیات کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنازع جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب اس بارے میں مفسرین کرام نے یہ فرمایا ہے کہ کائنات کو تخلیق کرنے کی ابتدا اللہ نے زمین سے ہی فرمائی۔ باقی رہ گیا یہ کہ آسمان کو پہلے تخلیق کیا۔ سورہ نازیات کی جو آیت نمبر 26 ہے اس کے اندر جو اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اس بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ پیدا تو اللہ نے سب سے پہلے زمین کو ہی کیا، لیکن زمین کو پھیلانا اور زمین کا بچھانا یہ آسمانوں کو پیدا کرنے اور انہیں ٹھیک ٹھاک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور صحیح بخاری شریف کے اندر بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جب پوچھا گیا کہ سب سے پہلے اللہ نے زمین کو تخلیق فرمایا یا آسمانوں کو تخلیق فرمایا، تو آپ نے بھی یہی جواب دیا کہ کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے تخلیق تو زمین کو فرمایا، لیکن زمین کو بچھایا آسمانوں کو پیدا کرنے کے بعد۔ اب یہ جو آپ کے سامنے میں نے یہ مطابقت بیان کی ہے، اب اس حساب سے ان دونوں آیات کے اندر آپس میں کوئی تناقض اور کوئی ٹکراؤ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور اسی پر ہی علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ نے کائنات میں سے سب سے پہلے زمین کو تخلیق فرمایا، پھر اللہ نے آسمانوں کو تخلیق فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں صحابہ کا موقف اور دیگر صحابہ کا موقف بھی یہی ہے کہ جب اللہ نے کائنات کو تخلیق فرمانے کا ارادہ کیا تو اس وقت سب سے پہلے اللہ کا عرش اعظم موجود تھا اور وہ پانی پر موجود تھا۔ اللہ نے اس پانی سے دھواں کو بلند کیا، جب دھواں بلند ہوا تو اللہ نے اس سے 7 آسمان بنائے،
پھر پانی خشک ہو گیا تو اس سے اللہ نے زمینیں بنائی. جب زمینیں اللہ نے بنائی تو زمین کانپنے لگی، کیونکہ اور کوئی اس پر سہارا تو تھا نہیں، وہ زمین وہ کانپنے لگ گئی. تو اللہ نے پھر اس کے اوپر، زمین کے اوپر اللہ نے پہاڑوں کو رکھ دیا، پہاڑوں کو گاڑ دیا. جب پہاڑوں کو اللہ نے گاڑا تو اس وقت پھر زمین ساکن ہو گئی، ساکت ہو گئی، اس کے اندر جو حرکت تھی وہ بند ہو گئی. اور اس کا ذکر اللہ نے 17ویں پارے کی سورہ انبیاء کے اندر اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا آیت نمبر 30 کے اندر، کہ اللہ نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا، جس سے زمین کے اندر جو حرکت تھی، زمین کے اندر جو حرکت تھی وہ بند ہو گئی. اس سے یہ مسئلہ بھی ہمیں معلوم ہو گیا کہ سائنس جو کہتی ہے کہ زمین متحرک ہے، زمین حرکت کرنے والی ہے، جبکہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ زمین ساکت ہے، حرکت کرنے والی نہیں ہے. لہٰذا قرآن کی روشنی میں معلوم ہو گیا کہ زمین حرکت کرنے والی نہیں ہے، زمین ساکت ہے. اب چلتے ہیں ناظرین اس مسئلے کی طرف کہ اللہ نے کائنات کی تخلیق کی ابتدا اتوار کے دن سے جب فرمائی تو کیسے تخلیق فرمایا. اس بارے میں حضرت عبداللہ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت موجود ہے کہ اللہ نے کائنات کو تخلیق کرنے کی ابتدا اتوار کے دن سے فرمائی. 2 دن میں اللہ نے زمینوں کو پیدا فرمایا، پھر 2 دن میں اللہ نے زمینوں کے اندر جتنی بھی اشیاء اور جتنی بھی مخلوقات ہیں، پھر 2 دن میں اللہ نے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا. اس کے بعد اللہ نے 2 دنوں میں آسمانوں کو پیدا فرمایا اور آسمانوں کے اندر رہنے والی مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا. اور اس کی اختتامی مدت جو ہے وہ جمعہ تک ہوئی. کائنات کو تخلیق کرنے کا اختتام جمعہ کے دن ہوا. جمعہ کے آخری وقت میں کائنات کی تخلیق مکمل ہوئی. پھر آخری وقت میں عصر کے بعد اللہ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اللہ نے جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو